الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كثيرا خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أصحاب المفاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. يا رسول الله انظر حالنا، 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 يا حبيب الله اسمع قولنا. إننا في مغرق من مغرق، خذ بأيدينا ساهل لنا إشقالنا. إمداد كن إمداد كن نظرا جغم آزاد كن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث العظم دستگیر، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم، کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں میں اکشرم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے ساتھی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ کے اندر حمد و ثنا پیش کی تھی، اس کو بعد تہاڈے تے میرے پاک نبی، امت دے بمختار نبی، نبیوں دے تاجدار نبی، احمد مختار نبی، زینت بزم کائنات، رنگت کائنات، رونق کائنات، باعث تخلیق کائنات، مصدر کائنات، جان کائنات، بلکہ جانے جہان کائنات، ہادی کل، فخر الرسول، احمد مجتبی، تاجدار کبریا، حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ تے عظیم بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج دی میری تقریر کا موضوع ہے صحابہ ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے دی، آپ حضرات کو سنن دی، سن کے سنا کے دہانوں میں نو عمل اعتقاد دی توفیق حقیقت عطا فرمائے۔ اللہ کریم دی لارائب کتاب سورہ بقرہ دی آیت نمبر 14 میں آپ حضرات کے سامنے پڑھیے۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہوں نے آکھیا جاتا ہے نا تسی ایمان لے آؤ، جس طرح کے ایمان لے آئے ہیں لوگ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اگوں آخر نے اسی ایمان اس طرح لے آئے جو ایمان لے آئے ہیں بے وقوف، الا انہم هم السفہاء، خبردار وہی بے وقوف نے ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے پاک پروردگار عالم اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ نے خطاب فرمایا۔ مشرکین مکہ کے نال رب تعالیٰ جل شانہ نے خطاب فرمایا تے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، رب تعالیٰ جل شانہ نے انہوں خطاب فرما کے یہ دسیا کہ میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھو بغیر تہاڈا چارہ کوئی نہیں، کلمہ پڑھو گے میں بھی راضی ہوں، اس کلمے کی برکت کے نال تمہیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماواں گا۔ جس وقت رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا نا کہ ایمان لے آؤ، انج جس طرح کے ایمان لے آئے ہیں لوگ، سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن آپ فرماتے ہیں کہ الناس کے مراد سے آبادی جماعت ہے، گویا کہ ان پھر کہنا پڑے گا اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا میرے نبی نو منو ہے نہیں جی میں ابو بکر صدیق نے منیا۔ ایمان لے ہم تو مراد مننا ہے نا، یقین رکھنا ہے۔ گویا اللہ کریم فرما رہا ہے میرے نبی نو منو ہے جی میں ابو بکر صدیق منیا، جی میں عمر فاروق منیا، جی میں عثمان غنی منیا، جی میں مولا علی نے منیا، جی میں طلحہ و زبیر نے منیا، جی میں عبداللہ ابن مسعود نے منیا، جی میں 1.25 لاکھ صحابہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو منیا۔ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے اس طریقے سے ایمان لے آؤ، گویا کہ اللہ کریم نے صحابہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ساڈے واسطے دلیل بنا چھڑیا ہے کہ اس طریقے کا ایمان جب تسی لیاؤ گے تو پھر سمجھو تسی کامیاب ہو. جس وقت اللہ کریم نے اللہ شاہ نے فرمایا مشرکین ابو کی کہتے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. توجہ کرنا ذرا تھوڑی. رب تعالیٰ نے فرمایا نا ایمان لے آؤ اس طرح جی میں ایمان لے آئے لوگ دیکھو کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. کیا ایسی ایمان منہ میں لائے گی کہ میں بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. گویا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے نازیبہ کلمات آکھ چھڑے. اللہ کریم نے اللہ شان نے فرمایا اتنے رک کے لفظ کرتا چلا 1,24,000 کم بیش پیغمبر 313 رسول آئے. لیکن ہر نبی نے جس وقت اعلان نبوت کیتا ہے نا تے نبی نو جھٹلان والے بھی موجود ہیں. ایسا نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا. نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا. گھر سارے نبی آتے اعلان نبوت کر دے رہے دس دے رہے میں اللہ کی طرف نبی تے رسول بن کے آیا ہوں. کسی نے آخیا نبی بن کے آیا, کسی نے آخیا رسول بن کے آیا. جھٹلان والے نے جھٹلایا تے کیا معاذ اللہ تو تے جھوٹائیں. استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک. تو تے جھوٹائیں. جس وقت انہوں نے جھٹلایا نا انہیں سارے نبیوں نے اللہ کریم نے اللہ شان دی بارگاہ کی طرف توجہ کی تھی. عرض کی تھی یا اللہ اعتراض ہوا ہے جواب دے. اعتراض ساڈے تو ہے جواب دے کیونکہ بھیجیا تو سانو بھیجیا اس منصب کو تو سانو فائد فرمایا کہ اللہ جواب دے. اللہ کریم نے اللہ شان نے فرمایا اعتراض دے رہے تو ہے جواب بھی تو نہیں دے. لیکن واریہ آمنہ دے لال نہیں. واریہ تیرے تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سرکار آئے. نبی علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت کیتا تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم نے شان نے مینوں دونوں جہاناں واسطے نبی تے رسول بنا کے بھیجا ہے. شان میری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کریم نے شان نے مینوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا تاج پوا کے اللہ کریم نے ہمیں بھیجا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے. میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں انبیاء دنیا سے تشریف لے آتے رہے تے دیوار بنتی رہی. وہ دے اندر ایک خلا باقی سی. اس خلا کو میں پور کیتا ہے. معلوم یہ ہویا کہ میرے نبی علیہ السلام تو بعد کوئی بھی نبی دنیا تے آ سکتا. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاپا کر گیا سا. نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح جھٹلا دیتا گیا جس طرح دیگر انبیاء نے جھٹلاتا پایا جاتا رہا. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تو معاذ اللہ پورے پورے القابات پورے پورے کلمات کے نال جس وقت انہاں دے ہی منن والے اس قبیلے دے رہن والے اس علاقے دے رہن والے اس پنڈ دے رہن والے اس شہر والے نے جھٹلا چھڈیا. جس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام سے جھٹلایا نا سرکار نے توجہ میری طرف رکھو سرکار نے آسمان کی طرف منہ نہ چکیا. نبیوں نے بھی رسولوں نے بھی آسمان کی طرف منہ چکیا سی لیکن سرکار نے آسمان کی طرف منہ نہ چکیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کر کے پیر اگے کیتا گویا کہ حضور کو اٹھ کے اس مجلس کے پیچھے اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در دولت کی طرف جانا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو اپنا قدم مبارک کیتا نا اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑیا. اعتراض دیگر انبیاء تے ہویا. اللہ فرمایا اعتراض تواڈے تو ہے جواب
خوشی دکھائیں. لیکن اعتراض ہو گیا امام الانبیاء تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل بھی نہیں کی تھی. سرکار نے آسمان کی طرف منہ بھی نہیں چکیا, صرف قدم شریف اگے کیتا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا. پڑھا اللہ کا قرآن, بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مینوں بہترین خاندان دے وچ پیدا فرمایا. خانداناں دے وچ بہترین خاندان دے اندر قبیلیاں دے وچ بہترین قبیلے دے اندر اللہ کریم اللہ شان نے مینوں پیدا فرمایا. تے اللہ کریم اللہ شان نے مینوں ساری کائنات دے وچ جڑے بہترین سن لوگ اللہ نے وہ میرے صحابی بنائے تھے. بولو بولو یا سبحان اللہ. آپ کے اندر جو بہترین لوگ سن اللہ کریم نے میرے صحابی بنائے گئے. چنے ہوئے صحابی نے, چنے ہوئے لوگ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نے اعتراض جب ہویا نا صحابہ کرام نے, اس گل کی طرف میں آیا کہ اور جس وقت صحابہ کے اعتراض ہویا نا کفار مشرکین نے آخیا معاذ اللہ استغفر اللہ, اسی تے بڑے سیانے ہاں, اسی تے بڑے دانا, اسی تے بڑے عقل مند ہاں, یہ تے بن ویکھی سودا کیتی جاندے نے, یہ تے بن ویکھی سودا کیتی جاندے نے, یہ تے معاذ اللہ بے وقوف نے. حالانکہ جتنے عقل تے عشق آ جاوے نا, جتنے عقل تے عشق آ جاوے نا, عشق ہی اتنے بھاری ہوندا ہے, عقل والے پیچھے ہی رہ جاندے نے. عقل والے پیچھے رہ جاندے ہیں, عقل والے نہ کچھ کر سکے, عشق والے سب کچھ لے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اعتراض کر چھڑیا, اللہ کریم جل شانہ نے حضور دی مجلس کے اندر اعتراض ہویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے. اللہ کریم نے فرمایا سونے جواب تو بھی نہیں دینا, جواب تیرے صحابہ بھی نہیں دینے. یا اللہ پھر کون دے گا؟ اللہ فرمایا میں آنا, میں جواب دے گا. اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
مکہ نے اعتراض کر دیتا مشرکین نے مکہ نے معاذ اللہ کو بے انہاں سارے نو بے وقوفا کیا اللہ کریم فرمانے والا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون اللہ فرمانا خبردار رہی بے وقوف ہے میرے نبی دے صحابہ معاذ اللہ بے وقوف آکن آ رہے تسی بے وقوف ہو ولکن لا یعلمون لیکن تسی جانتے ہی نہیں ہو اس گل کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ نے جنہ تے اللہ کریم نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا نمازی نماز اس واسطے پڑھتا ہے کہ اللہ میرے نال حاجی اس واسطے حج کرتا ہے کہ اللہ میرے نال بولو بولو ذرا اللہ میرے نال سخی اس واسطے سخاوت کرتا ہے کہ اللہ میرے نال مجاہد اس واسطے مجاہدہ کرتا ہے کہ خدا میرے نال سارے کوئی نہ کوئی کام جڑا کو کرتا ہے تو کرتا کدے واسطے کہ اللہ میرے نال لیکن قربان نہ جاواں صحابہ دی شان ہوتے جنہاں نال اللہ نے آپ راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے فرمایا رضی اللہ عنہ ہمارا تو عنہ اللہ فرماتا ہے میں ان نال راضی ہو گیا ہوں وہ میرے نال راضی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ غلام اللہ کریم جل شانہ نے انہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو انعام کی عطا فرمایا جنہیں نے جانشار صحابہ نے اسلام دے شجر نو اسلام دیاں بنیاداں نو اپنے خون دے نال سینچیا انہاں نو اللہ کریم نے انعام کی عطا فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ میرے نبی نے سارے صحابی جنتی نے اللہ کہہ رہے میرے نبی نے سارے صحابی جنتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے آپ جنتاں ونڈیاں نے ونڈدا ہوے جڑا مختار ہوے ونڈدا ہوئے جڑا مختار ہوئے جہاں کو ہر چیز دیاں چابیاں ہون ہر چیز دی مختاریت جنہوں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہوئے جڑا مالک ہوئے وہی کام کرتا نا پتہ چلے اللہ کریم نے اللہ شان ہوئے فرماتے پیارے محبوب نے فرمایا نا واللہ یوتی وانا قاسم دینا تے رب تقسیم میں کرنا دینا رب تقسیم میں کرنا واقعہ تو سنے ہیں کیونکہ زمن کے اندر آگے اس واسطے عرض کر کے چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سرکار مدینہ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم بھی جنتی ہیں ہولی ہولی بولو تاڑی بات بھی آ رہے ہیں دب کے بولے کرو یار اے بچے جڑے نا تواڈے نال اونچا بول رہے ہیں تے جس ٹائم میں نا جڑی لائیو ویڈیو چل رہی ہے نا او دے تے کمنٹ دیکھی دے نے یا کسی دا کال دیکھی دے یا خود میں جس ٹائم سننا مانا تے بچیاں دی مینوں آواز آندی ہے باقی سارے تے میرے تے دیکھ رہے ہوندے نے کل دیکھ رہے مولوی ڈاڈا ہی اساں ڈاڈے ہیں ٹھیک ہے دوسری گل یہ ہے کوئی تے میرا ویر ہو جائے کہ جڑا گھروں قسم کھا کے آتا مولوی دل لا رہے ہیں سبحان اللہ آکھدی کوئی نہیں ٹھیک ہے تے جڑا تے قسم کھا کے آوے نا وہ سبحان اللہ نہ آکھے کوئی گل نہیں دوسرا وہ بندہ جڑا بندہ اس ڈر تو ہے کہ میری آواز کسی تک چلی جائے گی تو بندہ آگے گا یار تو اچھی اچھی آ کر دیا وہ بھی نہ آکھے تے جڑا ڈر کے نہیں آیا تے جڑا مولوی صاحب یہ بھی دیکھن نہیں آیا کہ مولوی صاحب کتنے بھی جوگے نے وہ تے بولے نا سبحان اللہ جڑے جڑے آئے نا یہ نظریہ لے کے انہوں نے معافی ہے کوئی گل نہیں بولو ذرا کر کے سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام عرض کر رہے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سرکار فرماتے ہیں اے بھی میرا کیا بھی جنتی ہے بھی جنتی ہے بھی جنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت
تقسیم فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کہ آپ کی فرماندے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آدم چشتی نے بھی حد کر دی تھی. آدم چشتی کی کہنا ہے ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا اور نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ عرش نشین بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. دو جہاں کی دولت ہے ان کے خالی ہاتھوں میں. ارے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے کہ یا نبی اللہ سارا کچھ اللہ کریم نے تواڈے ذمے سارا کچھ اللہ نے تواڈے حوالے کر چھڑیا ہے. جنوں جو چاہو تسی عطا فرما دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت تقسیم فرما رہے ہیں. میرے پاک نبی دے پہلو دے اندر جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال نے دیکھا ہے حضرت بلال نے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی اپنے کھولو روس کے بیٹھا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت بلال نے دیکھ کے فرمایا بلال تو لگتا ہے ساڈے کولوں ناراض ہے. اتنی گل میرے نبی علیہ السلام نے آکھی. حضرت بلال نے ہلے جواب دینا اسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بلال ہو سکتا ہے اس وجہ تو ساڈے نال ناراض ہوویں اساں سارے واسطے جنت دا اعلان کیتا ہے تیرے واسطے نہیں کیتا. حضرت بلال اکھاں چک کے کہندے نے جے پتہ ہے پھر پوچھ دے کیوں. جے پتہ ہے تے پھر کیوں پوچھدے پے ہو. یہ بھی محبت ایک انداز ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی تھی نا شاہ نبی اللہ جے پتہ تے پھر کیوں پوچھتے ہو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ اس واسطے رس کے بیٹھا تو پھر سن میرا بلال کلہ جنت سے نہیں جائے گا. کلہ میرا بلال جنت سے نہیں جائے گا. میرا بلال قافلے دے نال جنت سے جائے گا. بلال کے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا تو بلال کلہ نہیں جائے گا قافلے دے نال جائے گا. جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی نا یا نبی اللہ پھر بلال دے قافلے دے نال جائے گا تے بلال دے قافلے چ ہوے گا کون. حضور بھی ارشاد فرماتے بلال دے قافلے چ ہوے گا کون. سنیا دے دل دے اندر جگہ دیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال دے قافلے چ وہ بندہ ہوے گا جن نے اللہ دی رضا واسطے 40 دن فجر دی اذان پڑھی ہوے گی. وہ بلال دے قافلے دے اندر ہوے گا. حضرت بلال دے ہاتھ وچ جھنڈا ہوے گا. آگے آگے بلال جائے گا پیچھے پیچھے سارے مقتدی بھی جانے گے. تے پھر جیڑا بندہ جے نال محبت کردا اشر او دے نال ہی ہوے گا. عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام دے سارے صحابی جنتی ہیں. حضور دے سارے صحابی جنتی ہیں. انہاں دے جنتی ہون دے اندر جڑا بندہ شک کرے وہ بندہ مسلمان رہندا. سارے بولو بندہ مسلمان رہندا عادل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے کی مثال میں
جدی بھی اتباع کرو گے اللہ تو ہدایت عطا فرما دے گا. تے پھر معلوم ہویا ہے آسمان جڑا کھلوتا ہے نا مفسرین فرماندے نے محدثین فرماندے نے آسمان کھلوتا ستاریاں دی وجہ تو ہے. آسمان کھلوتا ستاریاں دی وجہ تو ہے. تے جے زمین تے ایمان قائم ہے تے نبی دے صحابہ دی وجہ تو ہے. اس واسطے اللہ کریم نے انہاں دے ایمان کو معیار بنایا. اللہ کریم نے شان میں فرمایا منو انج میرے نبی نو جویں میرے نبی دے صحابہ پاک نے منیا. نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء دی گل سنو. عرض کی کسی نے تقریر دے شروع کے اندر نبیاں دے بھی اعتراض ہویا تو انہاں دا جواب رب تعالیٰ نے نہیں دیتا لیکن نبی پاک دی ذات تے اعتراض ہویا تو جواب اللہ نے دیتا. صحابہ کرام دی ذات تے اعتراض ہویا تو جواب اللہ کریم اللہ شان نے دیتا. اور ذرا مثال پیش کرتا جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کریم نے بادشاہی دی تھی. جس وقت جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے توجہ ہے سارے ہیں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے. عرض کی تھی مولا کریم اور میرا وزیر بھی کوئی دس دے میرا وزیر کون ہوئے گا؟ کون میرا وزیر؟ اللہ کریم اللہ شان نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف تیرا وزیر بکریاں چرانا والا چرواہا ہوئے گا. بکریاں چرانا والا ایک چرواہا وہ تیرا وزیر ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا گل دی سمجھ رہی ہے اس نہیں کہ وزیر دا بڑا منتخب ہوتا ہے رعایا کے اندر ہے. ادھے نال بہتے کم وزیر کرتا ہے بادشاہ تو صرف آرڈر کرتا ہے بادشاہ صرف حکم کرتا ہے. بہت سارے کام وزیر کرتا ہے تو لکھت پڑھتا ہے جن کام سارے وزیر کرتا ہے. یا اللہ سمجھ نہیں آئی وزیر بھی تے ان پڑھ یا اللہ کو پڑھیا لکھے اور جاتا تو کتنا سونا ہو جانا سی. یا اللہ کو پڑھیا لکھا میں نے وزیر دے دے. اللہ کریم اللہ شان نے فرمایا یہ نہیں کیا کہ میں تمہیں پڑھیا لکھا وزیر دے دینا میں یا ایک وزیر دیتا کیوں. اور دیکھو اللہ کریم اللہ شان نے جناب یوسف علیہ السلام نے خطاب فرمایا. اللہ کریم اللہ شان نے ارشاد فرمایا میرے یوسف کیا میرا دن یاد ہے جس وقت زلیخا نے تانوں اپنے محل کے اندر بلایا محل دے سارے نوکروں کو چھٹی دیتی محل دے سب دروازے ستے بند کیتے ستے دروازے بند کر کے اس تو بعد وہ ایک کمرے کے اندر لے گئی جس کمرے دے بھی سات دروازے امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں محل دے بھی سات دروازے کمرے دے بھی سات دروازے ستے دروازے جس وقت بند کر دیتے اللہ کریم اللہ شاہ نے فرمایا میرے یوسف کیا ویلا یاد ہے عرض کی تھی مولا بڑی چنگی طرح یاد ہے. اللہ کریم اللہ شاہ نے فرمایا میرے یوسف جس وقت زلیخا نے تانوں اندر بلا کے دروازے سارے بند کر کے نوکروں سارے چھٹی دے کے تہاڈی عزت دی طرف ہاتھ بڑھایا ہے جس وقت تہاڈی عزت دی طرف ہاتھ بڑھایا جس وقت انہیں غلط نظریہ کیتا اس وقت تساں میری بارگاہ کے اندر دعا کیتی مولا میری عزت رکھوالا تو یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں یا اللہ بچان والا تو ہے. میاں صاحب کھڑی سے تاجدار رومی کشمیر نے نقشہ کھچیا ہے کہ کہنے میں اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہر کس میں نام نہیں
تو بعد ایک دروازہ کھلتا گیا ہے، تو دوڑتا گیا ہے، پیچھے پیچھے تیرے زلیخا بھی دوڑتی آ رہی سی، دوڑدیا انہیں تیری قمیض دے پچھلے پلو نو پکڑیا ہے، تیری دوڑ زیادہ سی، جس وقت تیرا کرتا دے ہاتھ دے اندر آیا ہے انہیں تیرے کرتے نو کھچیا ہے اپنی طرف تے نو کھچنا استے، لیکن کرتا تے پھٹ گیا ہے، لیکن تو دوڑ لا کے چلا گیا ہے۔ اے میرے یوسف کیا ہو ویلا تینو یاد ہے؟ عرض کیتی مولا کریم بڑی چنگی طرح یاد ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے اے میرے یوسف میرے عزیز مصر سامنے آ گیا ہے، جس وقت عزیز مصر سامنے آ گیا زلیخا دا شور سامنے آیا، زلیخا نے پینٹھرا بدلیا، اپنی گل بدل کے کہنے لگی ہے اے دیکھ لے جنوں اپنے گھر کے اندر رکھی آئی آج اسے نے میری عزت کے اوپر حملہ کر چھڑیا ہے۔ اے میرے یوسف اس وقت کوئی تیرا والی نہیں سی، کوئی تیری گل سننے والا کوئی نہیں سی، تو میری بارگاہ کے اندر عرض کیتی ہے یا اللہ ان کی کرا۔ اے میرے یوسف جس وقت تو دعا کیتی میں تیری دعا نو قبول کیتا، پنگوڑے دے اندر ایک بچہ لیٹے آیا سی، وہ بچے جڑا پنگوڑے دے اندر لیٹے آیا سی، اپنی قدرت دے نال انہوں میں بولن دا سلیقہ سکھایا، وہ بچہ بولے آئے، بچہ بول کے آنکھ لگائے، او جے یوسف علیہ السلام دی قبیلہ کو پھٹی ہوئے گی، یوسف علیہ السلام مجرم، یہ یوسف علیہ السلام دی قبیل پیچھے پھٹی ہوئے گی، یوسف علیہ السلام مجرم کوئی نہیں۔ اے میرے یوسف کو جاننا ہے اور چرواہا کون ہے؟ عرض کیتی مولا نہیں جاندا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے یوسف او جڑا بچہ سی یہ چرواہا وہی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے علام اللہ کریم جل شاہ نے فرمایا اے میرے یوسف تیری عزت تے جڑا پیارا دینا ہوئے انہوں میں وزیر نہ بناوا تے کی بناوا۔ اے میرے یوسف اس واسطے وزارت انہوں دیتی ہے، آؤ میرے نبی دے علام یوسف علیہ السلام کو میرے نبی دا صدقہ گانے پیدا کی۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کریم نے میرے نبی دا صدقہ پیدا کیتا ہے تے پھر میرے نبی دی عزت تے جی پیرا دے وے پیر میرے علی، میرے نبی دی عزت تے پیرا دے وے پیر جماعت علی شاہ، میرے نبی تے پیرا دے وے میرے نبی دی عزت تے پیرا دے وے مجدد الفسانی، میرے نبی دی عزت تے پیرا دے وے اعلی حضرت رحمت اللہ کی تعالی علیہ۔ اللہ کریم جل شانہ انہاں نو ایک ملک دا وزیر نہیں، ایک ملک دا بادشاہ نہیں، بلکہ رب تعالیٰ انہوں نے دونوں جہاناں دے اندر نبی دا صدقہ بادشاہیاں دے چھڑدا ہے۔ اسے واسطے تے قلندر لاہوری کو بعد جنہاں نے اس قرآن کریم دے مطابق اپنی شاعر لکھی شاعری لکھی ہے انہاں دا نام اس میں گرامی کی ہے، انہاں دا نام اس میں گرامی آلہ حضرت رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ۔ اسے واسطے تے آپ کی کہتے ہیں سب سے اولا زبانہ نو تھوڑا جا ہلا کے سارے بلند آواز نہ پڑھو سب سے اولا آج بھی بولو گے تو پھر کیڑے ویلے بولو گے اس ویلے جب زبان بند ہو جاوے گی، اے جسم تے تیرا میرا گواہی دے گا، اے درو دیوار گواہی دین گے۔ آج تو پڑھ لے اے درو دیوار گواہ ہو جان، مسجد ایک ایک چیز تیرے حق دے اندر گواہی دے وے۔ اللہ کریم دی گواہی نو قبول کر کے اللہ تیری میری بخشش فرما دے وے۔ پڑھو اس نبی دا نام، ذکر کرو اس نبی دا جدا ذکر خدا بھی کردا ہے، جدا ذکر چرند بھی کردے نے، جدا ذکر پرند بھی کردے نے، جدا ذکر حجر بھی کردے نے، جدا ذکر شجر بھی کردے نے، جدا ذکر فرشتے بھی کردے نے، جدا ذکر ہونا بھی کردیاں نے، جدا ذکر سمندر کے اندر رہن والیاں مچھلیاں بھی کردیاں نے، جدا ذکر پلّاں کے اندر رہن والے کیڑے مکوڑے بھی کردے نے۔ اس نبی دا ذکر کر لے، اپنی زبان
نندر کر لے تے پڑھ لے سب سے جس وقت ہمارا نبی دی آواز آوے ادھر جس وقت میں ہمارا نبی آکھاں ادھر بلند آواز نہ کیا جی تم نے دیکھا زلیخا تم نے دیکھا زلیخا وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اللہ کریم اللہ شاموں کی بارگاہ کے اندر جناب حضرت مریم سلام اللہ نے عرض کی یا اللہ ایک بیت اللہ شریف کی حفاظت کی ذمہ داری ساری نسل کے اندر چلی آ رہی ہے مولا کریم میں اولاد ہی دے دے امام جلال الدین سیوطی نے بھی گل لکھی ہے تفسیر جلال الجلال حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ چرچ کی یا اللہ میں اولاد ہی دے دے تاکہ میرے بعد تیرے گھر کی حفاظت ہوتی رہے اللہ کریم اللہ شانہ نے دعا قبول فرمائی رب تعالیٰ اللہ شانہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ دعا قبول کی تھی بچہ ہے نا سارے آدمی اللہ کریم نے دعا قبول کی تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ دی بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام نے آئے انسانی شکل سے جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل کے اندر آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس وقت غسل کر رہی ہیں سن غسل کر کے جس وقت آپ باہر آئی ہو تو دروازے سے دستک ہو گئی دروازہ کھٹکھٹایا جس وقت دروازے سے دستک ہوئی نا حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے پوچھا دروازے اتنے کون ہے آپ نے یہ نہیں دسیا میں فلاں جبریل علیہ السلام سن یہ نہیں دسیا میں فلاں یا فلاں کہنے لگے اندر آندھی اجازت چاہنا وا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کے خوف کو ڈرنا ہے اللہ کے خوف کو ڈرنا ہے تیرا ارادہ بھی نہیں کہ پھر آ جا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ اندر آئے اللہ واسطے توجہ کر اندر آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے دیکھا فرما دی نے کدھر آئے ہو تو کون ہو کہنے لگے میں اللہ کی طرفوں آیا تیرے پتر دینا آیا ہوں مول نہیں پایا یار اللہ کی طرفوں آیا تیرے پتر دینا واسطے آیا پتا چلیا دینا تے رابے لیکن اپنے نیک تے برگزیدہ بندیاں دا صدقہ اللہ دیتا ہے اس واسطے اگر تو بندہ داتا صاحب کا وسیلہ پا کے نہ تے اللہ کو پتر منگے تے اللہ پھر بھی قبول فرما دیتا یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم دیتا ہے تے اپنے پاکاں دا صدقہ دیتا ہے پاک نبی علیہ السلام کو غلام ہوں جناب سیدنا جبریل امین کہتے ہیں میں پتر دینے واسطے آیا میں تے آیا اللہ کی طرف پھر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ایسا نہ کر کے پھونک ماری بس صرف پھونک ماری ہے گریبان کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے گریبان کی صرف پھونک ماری جی پھونک مارن کی دیر سی عمل متشکل ہو گیا
جب حکم تو شکل ہو گیا حضرت سیدنا محمد سلام اللہ علیہ آپ کہہ لیں گے اللہ تو میرے لوگ چھٹن گے نہیں لوگوں نے تو میرے تانے میں نے کسنے نے سارے نے کہنا ہے تیرا باپ بھی نیک تیرا ویر بھی نیک تیرے سارے خاندان والے نیک نے تو یہ معاذ اللہ کی کر چھڑے میرے تے تہمت لگان گے جس وقت یہ گل کی تھی نا حضرت مریم سلام اللہ علیہ تو سوچا میں چڑھنا نہیں چل پہ جنگل بیابان کے اندر نکل گئی جنگل کے اندر گئیاں جا کے نا ایسی جگہ تے پہنچیاں جتنے نا چھوٹا جا کھاڑا کھانا ایسی پانی آ رہا چھوٹی نہر کی آپ آخنے ہیں چھوٹا جا کھاڑا سی وہ جو پانی نہ کرے تے آپ اس پانی کے قریب کھلو کے تے کہنے لگی ہیں یا اللہ ہم تو ہی ہیں تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے مولا کرم فرما مولا مہربانی فرما اللہ کریم نے اللہ شاہ نے فرمایا جبریل عرض کی تھی جی رب دلیل حکم نے فرمایا جبریل جا کے کہہ میری بندی مریم کو ایس درخت تو کھجورا کھانے گے وہ کھجور کا درخت سے ایس درخت تو کھجورا کھانے گے کتوں پانی سبحان اللہ سبحان اللہ درخت تو کی کرنا ہے کھجورا کھانے گے اتوں پانی حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جس وقت کی گل سنی نا آپ عرض کر لیں گے یا اللہ یہ تو سکھیا ہوا ہے پہلے آئی کچھ نہیں تھی یہ پھل کی میں دے لے گئے تو خوش کے اللہ کریم اللہ شاہ نے فرمایا ہاتھ لا پھر ساری قدرتی نظارے دیکھنا ہے صرف ہاتھ لگا امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس طرح صرف ہاتھ لان دی دیر ہوئی سبحان اللہ ہاتھ لان دی دیر ہوئی درخت ہرا بھرا ہو گیا پھل بھی لگا تے پکیا رب کریم دی ذات ہے جنی شان کی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میاں صاحب فرمانے نے فضل تیرے وقت کیونکہ میرے کو مختصری ٹائم ختم ہو چکی ہے میرا تو میں اپنی گل میں سمیٹ رہا ہوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کھجورا بھی کھاندیاں رہیاں پانی بھی پیندیاں رہیاں وہ بھی وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دنیا تے تشریف لے آئے حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اینج کر کے ہن تے میرے نے کرو ذرا اینج کر کے پتر چکیا جی اور تے کپڑا پایا ہے دھیان کر لے اینج کر کے آسمان لے گئے یا اللہ ہن تے انہاں دا سوئی نہیں مینوں چھڈن گے یا اللہ میری قوم قبیلے والے تے مینوں معافی نہیں دین دی یا اللہ کراں کی جانا بھی گھر ضرور ہے اچھے تے میں ساری زندگی رہ نہیں سکتی گھر بھی جانا ہے یا اللہ کی کراں اللہ کریم اللہ شام نے فرمایا میری پیاری بندی جا جڑا تینوں پوچھے نہ تو بولنا نہیں جڑا پوچھے تو نہیں بولنا تو خاموش رہنا ہے یعنی تو چوکدار بولو بولو یار چوکدار روزہ رکھ لیا تمہیں بلانا ہے نہیں میں کشمیر آزاد کرا رہی تو چوکدار روزہ رکھ لیا اشارہ اس بچے نے کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کر کے بچہ چکیا تو ترنت میں جس وقت میں نا ایک نے دیکھا ہے کی ہو گئی
انہیں دوسرے نے دسیا، تیسرے نے دسیا، چوتھے نے آہستہ 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 پورے علاقے دے وچ، پورے پنڈ، پورے شہر، پورے گلیاں محلے دے وچ آواز پھیل گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے معاذ اللہ زنا کروایا۔ یہ گل پھیل گئی ہر طرف، جس وقت گل پھیل گئی سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت مریم سلام اللہ رکدیاں نہیں، بیڑا پوچھتا ہے مریم یہ کیا کرتی ہے؟ آپ بولتی نہیں کیونکہ حکم اللہ دا ہے۔ آپ بولتی نہیں، خاموشی نہ لگیاں جا رہی ہیں، نہ توڑیاں جا رہی ہیں، نہ توڑیاں۔ ایک جگہ تے ایسا آیا جتنے چوک سے سارے اکٹھے ہو گئے، ایسا نہ کر کے آلے دوالے آپ کو گھیر لیا، کہنے لگے کافی دیر تو تینوں پوچھتے آ رہے ہیں، بولتی نہیں ہے، جواب دے، کتھوں لے کے آئی ہیں؟ تم بھی نیک، تیرا باپ بھی نیک، تیرا سارا خاندان نیک ہے، یہ کی گل چھڑیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے اللہ کا حکم پورا کرنے میں نا بولیاں نہیں، اشارہ کیا۔ اللہ کریم نے اللہ شان نے فرمایا سے نہیں اشارہ کرنا ہے، آپ نے اشارہ کر دیتا۔ جب اشارہ کیا تو کہنے لگے لے آپ تو بولتی نہیں ہے، جڑا موڑے دے وچ انہیں کیوں بولنا ہے؟ جڑا موڑے دے وچ انہیں کیوں بولنا ہے؟ تو موڑے دے وچ جو ہی یہ گل کی تھی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے سارے بولو یار جناب عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہنے لگے اللہ کریم اللہ شان نے مینوں اپنا بندہ بنایا ہے، آتانی الکتاب والحکمہ، اللہ کریم نے کتاب بھی عطا فرمائی تے مینوں نبی بنا کے بھیجی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کی کہنے لگے، سمجھو اس کا توجہ کرنا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی عادت کے اندر ہی کہنے لگے میری ماں تے کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگانا، میرے رب کریم نے مینوں بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے، بغیر باپ دے اللہ کریم نے مینوں پیدا فرمایا۔ ہن خلاصہ میری تقریر کا، نبیاں تے اعتراض ہویا، جواب اللہ کریم فرمایا خود تساں دینا، نبی پاک تے اعتراض ہویا، جواب اللہ نے دیتا۔ جی صحابہ دے اعتراض ہویا تے جواب وہ بھی اللہ کریم نے اللہ شان نے دیتا۔ اس واسطے یاد رکھنا اس گل نوں، یہ بڑیاں مقدس ہستیاں ہیں، بڑیاں مقدس ہستیاں نے، انبیاء دی ذات قابل احترام ہے۔ معصوم صرف دو ذاتاں نے، ایک نبی نے، دوسرا فرشتے نے۔ آج بھی تعبیر کی ہوئی ہے نا، کم پڑھے مولویاں نے تعبیر کی تھی کہ دعا منگتے ہیں بھلا کی کہتے ہیں 12 امام تے 14 معصوم۔ 12 اماماں تے سمجھ آتی ہے 14 معصوم کیڑے ہیں؟ صرف انہوں نے سوال کر دیتا ہے کہ تسی دعا دے وچ کہندے ہو 12 امام تے 14 معصوم، 12 اماماں دی سمجھ آ گئی، 14 معصوم تسی کتھوں کڈے نے؟ یاد رکھنا کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے انہوں خود کو نہیں پتہ ہے اس چیز کا۔ یہ تعبیر کنے کٹی ہے؟ شیعہ نے کٹی ہوئی ہے، کہ اہل تشیع کی کٹی ہوئی تعبیر ہے۔ لہذا معصوم کنیاں ذاتاں نے؟ صرف یا نبی معصوم نے یا فرشتے معصوم نے۔ معصوم کا مطلب کی ہوتا ہے انہاں کول گناہ نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اگر کسی کے اجتہاد کے اندر انہاں کچھ غلطی ہو جائے نا تو اللہ کریم وہ بھی ثواب انہاں کو عطا فرمائے۔ نبی بڑی احترام کی جگہ، رسول بڑے احترام کی جگہ، صحابہ بڑے احترام کی جگہ، اولیاء اللہ بڑے احترام کی جگہ ہے۔ سب کا ادب کرو، سب کا محبت کرو، اس طرح سارے محبت کرنا والا ایک کوئی مذہب ہے، وہ ہے مذہب اہل سنت۔ اللہ کریم اللہ شانہ کا مصالحہ آواز رکھے، وما توفیق الا باللہ۔